اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب کافر کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کرنا حرام۔ حدیث نمبر 274، اردو ترجمہ۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں ایک کافر سے بھڑوں، وہ مجھ سے لڑے اور میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ ڈالے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی آڑ لیوے اور کہنے لگے میں تابع ہو گیا اللہ کا، کیا میں اس کو قتل کروں؟ جب وہ کہہ چکے، آپ نے فرمایا مت قتل کر اس کو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر ایسا کہنے لگا، کیا میں اس کو قتل کروں؟ آپ نے فرمایا مت قتل کر اس کو، اگرچہ تجھ کو اس سے صدمہ پہنچا اور زخم لگا۔ اگر تو اس کو قتل کرے گا تو اس کا حال تیرا سا ہوگا قتل سے پہلے، اور تیرا حال اس کا سا ہوگا جب تک اس نے یہ کلمہ نہیں کہا تھا۔ حدیث نمبر 275، اردو ترجمہ۔ دوسری روایت بھی ایسی ہی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ کہے اسلام لایا میں اللہ کے لیے، اور معمر کی روایت میں ہے کہ جب میں جھکوں اس کے قتل کے لیے تو وہ کہے لا الہ الا اللہ۔ حدیث نمبر 276، اردو ترجمہ۔ مقداد بن عمرو بن اسود کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حلیف تھے بنی زہرہ کے، یعنی ان کی امان میں آئے تھے اور ان سے عہد کر چکے تھے، اور بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میں بھیڑوں ایک کافر سے؟ پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری۔ حدیث نمبر 277، اردو ترجمہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریہ میں بھیجا۔ سریہ کہتے ہیں لشکر کے ایک ٹکڑے کو جس میں 400 آدمی تک ہوتے ہیں۔ ہم صبح کو لڑے، حرقات سے جہینہ میں سے ہے۔ حرقات بزم ہا اور فتح را ایک قبیلہ ہے۔ پھر میں نے ایک شخص کو پایا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، میں نے برچھی سے اس کو مار دیا۔ بعد اس کے میرے دل میں وہم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مارنا درست نہ تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تو نے اس کو مار ڈالا؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس نے ہتھیار سے ڈر کر کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا تاکہ تجھے معلوم ہو کہ اس کے دل نے یہ کلمہ کہا تھا یا نہیں؟ مطلب یہ کہ دل کا حال تجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ پھر آپ بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا تو اسلام لانے کے بعد ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہوتا، کیونکہ اسلام لانے سے کفر کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم خدا کہ میں کسی مسلمان کو نہ ماروں گا جب تک کہ اس کو ذوالبطین یعنی اسامہ نہ مارے۔ بطین تصغیر ہے بطن کی، اور بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو ذوالبطین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ بڑا تھا۔ ایک شخص بولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لڑو ان سے جب تک کہ فساد نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم تو لڑے کافروں سے اس لیے کہ فساد نہ ہو، اور تو اور تیرا ساتھی اس لیے لڑتے ہیں کہ فساد ہو۔ حدیث نمبر 278، اردو ترجمہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حرقے کی طرف بھیجا جو ایک قبیلہ ہے جہینہ میں سے۔
پھر ہم صبح کو وہاں پہنچے اور ان کو شکست دی۔ میں نے اور ایک انصاری آدمی نے مل کر ایک شخص کو پکڑا۔ جب اس کو گھیرا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ انصاری تو یہ سن کر اس سے ہٹ گیا اور میں نے اسے مارا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ جب ہم لوٹ کر آئے تو یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اور پہلی روایت میں ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے خود ذکر کیا، تو شاید آپ کو پہلے خبر پہنچ گئی ہوگی، پھر اسامہ رضی اللہ عنہ نے بھی ذکر کیا ہوگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، تو نے اس کو مار ڈالا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے اپنے تئیں بچانے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس کو مار ڈالا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد؟ پھر آپ بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں مسلمان نہ ہوا ہوتا اس دن سے پہلے، تو یہ گناہ مجھ پر نہ ہوتا۔ حدیث نمبر 279، اردو ترجمہ۔ صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اسعد بن سلامہ کو کہلا بھیجا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا فتنہ ہوا کہ تم اکٹھا کرو میرے لیے اپنے چند بھائیوں کو تاکہ میں ان سے باتیں کروں۔ اسعد نے لوگوں کو کہلا بھیجا، وہ اکٹھے ہوئے تو جندب رضی اللہ عنہ آئے، ایک زرد برنس اوڑے تھے۔ سراہ میں ہے برنس وہ ٹوپی جس کو لوگ شروع زمانہ اسلام میں پہنتے تھے، اور راوی نے کہا برنس وہ کپڑا ہے جس کا سر اسی میں لگا ہوا ہو، کرتا یا جبہ۔ جوہری نے کہا برنس ایک لمبی ٹوپی تھی جس کو لوگ ابتدائے اسلام میں پہنتے تھے۔ انہوں نے کہا تم باتیں کرو جو کرتے تھے، یہاں تک کہ جندب رضی اللہ عنہ کی باری آئی، یعنی ان کو بات ضرور کرنا پڑی، تو انہوں نے برنس اپنے سر سے ہٹا دیا اور کہا میں تمہارے پاس آیا اس ارادے سے کہ بیان کروں تم سے حدیث تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر مشرکوں کی ایک قوم پر بھیجا اور وہ دونوں ملے، یعنی آمنا سامنا ہوا۔ میدان جنگ میں تو مشرکوں میں ایک شخص تھا، وہ جس مسلمان پر چاہتا اس پر حملہ کرتا اور مار لیتا۔ آخر ایک مسلمان نے اس کی غفلت کو تاکا اور لوگوں نے ہم سے کہا وہ مسلمان اسامہ بن زید تھے۔ پھر جب انہوں نے تلوار اس پر سیدھی کی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے مار ڈالا اس کو۔ بعد اس کے قاصد خوشخبری لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس سے حال پوچھا، اس نے سب حال بیان کیا، یہاں تک کہ اس شخص کا بھی حال کہا، یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا تم نے کیوں اس کو مارا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے بہت تکلیف دی مسلمانوں کو تو مارا، فلاں نے اور فلاں نے کو، اور نام لیا کئی آدمیوں کا۔ پھر میں اس پر غالب ہوا، جب اس نے تلوار کو دیکھا تو لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم کیا جواب دو گے لا الہ الا اللہ کا جب وہ آئے گا دن قیامت کے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے میرے لیے بخشش کی۔ آپ نے فرمایا تم کیا جواب دو گے لا الہ الا اللہ کا جب وہ آئے گا قیامت کے دن؟ پھر آپ نے اس سے زیادہ کچھ نہ کہا اور یہی کہتے رہے تم کیا جواب دو گے لا الہ الا اللہ کا جب وہ آئے گا قیامت کے دن؟ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 274 سے 279 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔